وہ یہ لفظ اگر آپ بولتے تھے وہ اسے کاٹ دیتے تھے، اور پھر آپ کو پہلے سے ہدایت جاری کی جاتی تھی کہ یہ ٹرمز آپ نے استعمال نہیں کرنا، نسل یعنی ہمیں کشی پہلے نہیں سے ہے بتایا یہ. نسل کشی نہیں ہے. بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ الیجڈلی کہ اچھا، یہ جو ہے مبینہ مبینہ طور پہ یہ اندازہ بیان لگا. کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو جائے تو ایک وبال آ جاتا ہے. وبال آ جاتا ہے. طارق حبیب صاحب، اسی چیز کو آگے لے کے چلوں گا جیسے رائے صاحب نے بات کی. دیکھیں، میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے کسی بھی چیز کو سنوارنے اور بگاڑنے کے اندر، اور اصل میں یہ اصلاح کا ایک ٹول ہوتا ہے، معاشرے میں فساد ختم کر کے ایک پیس اور امن کا ماحول قائم کرنا. انفارچونیٹلی جیسے رائے صاحب نے کہا، ویسٹرن میڈیا اس پہ ذہونزم کا ایک ڈومیننس نظر آتا ہے ہمیں، جیسے انڈیا میں ہندوتوا فلسفی کا ہے، وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں. جب امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت ہینری کسنجر اور ان کے باقی لوگ بھی جہاد کی آیاتیں تلاوت کر کے تو ترغیب دیتے ہیں مجاہدین کو کہ رشیا آپ کا بہت بڑا دشمن ہے، سوویت وہ آ رہا ہے، اس کو روکیں. اور بعد میں وہی لوگ ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. سیم اسی طرح آئیسس عراق میں ہوتی ہے، جولانی صاحب وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ سیریا میں حملہ آور ہوتے ہیں، وہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، تو وہی فریڈم فائٹر بن جاتے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارے ساتھ کیسے کھیل رہا ہے میڈیا کے ذریعے. دیکھیں بھائی صاحب، اس کو یہ جو آپ نے سوال کیا نا، اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ میڈیا کبھی بھی ان بائس نہیں ہوتا. ٹھیک. ہمیں بالکل کلیئر اس کے اوپر آ جانا چاہیے. ہم کسی جو ہے وہ مطلب خوابوں کی دنیا میں نہیں رہ رہے، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اگر ہم اسے دیکھیں تو ویپن آف ماس ڈسٹریکشن کے نام پہ پورا عراق تباہ کر دیا گیا. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، 9/11 اسامہ نے کیا تھا، اس بنیاد پہ پورا افغانستان تباہ کر دیا گیا. یہ ہمیں میڈیا سے ہی پتہ لگا تھا نا. اس کے بعد جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آئیں، جو کتابیں لکھی گئیں، جو خود امریکن انٹیلیجنس چیفز نے کتابیں لکھی، اس میں نام بتایا، چومسکی نے نام ایکسپوز چومسکی نے کیا. اس کو ایکسپوز کر دیا. تو یہ صرف پرنٹ میڈیا نہیں، یہ ہمارے پاس میڈیا کی جو بھی فارم ہے، جو بھی ہے، وہاں سے ہمیشہ میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے. خاص کر مسلم ممالک میں اسے مسلم ممالک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جب عرب اسپرنگ شروع ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا، ہمارے ہاں فرقہ وارانہ جو ایک سوچ تھی اس کو ہوا دے دی گئی تھی تاکہ جب اس سارے کام میں آسانی پیدا کی جا سکے. اب جو آپ نے بات کی IS کی، وہ بھی بنیادی طور پہ وہ پیداوار ان کی تھی، مغرب کی تھی. انہوں نے آپ نے جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پہ اسے یوز کیا، وہاں سے لوگ باغی ہوئے اور پھر وہ جو ہے وہ دیگر گروپس میں شامل ہوئے. اب جو سیریا کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وہاں پہ ابو جولانی ہے، اس نے قبضہ کر لیا، تو وہ صرف ابو جولانی نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی گروپس ہیں، اور اس کے پیچھے جو پچھلے 20-30 سال ہیں ان کا مظالم موجود ہیں. ان کے جو ہائی لائٹ اور کیش کس موقع پر کیے گئے یہ دیکھنے کی بات تھی. جو ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جب یہاں پر رشیا آیا تو ہم یورپی یونین اور جو امریکن اور برٹش میڈیا اس کو دیکھ رہے تھے، تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، ہمیں جہادی آیات سنائی جا رہی تھیں. اور جب یہاں پر امریکہ آیا تو آپ ذرا رشین میڈیا کو دیکھ لیں وہ ہمیں کیا بتا رہا تھا. معاملہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل میڈیا یہ مختلف بلاکس میں تقسیم ہے. یورپی یونین میڈیا الگ ہے، UK امریکن میڈیا الگ ہے، رشین میڈیا الگ ہے، عرب میڈیا الگ ہے. عرب میڈیا ایک لمبے عرصے تک، بلکہ ابھی تک بھی حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کرتا ہے. اب وہاں پہ ہمارا سوال یہ ہونا چاہیے کہ عرب میڈیا اور حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کیوں کہتا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو عرب ریاستیں ہیں جن کو وہ میڈیا آرگنائزیشن جن ریاستوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ عرب ریاستیں، ان کے مفادات جو ہے وہ فلسطین میں اس طرح نہیں ہیں جس طرح حماس کے مفادات ہیں. حماس کے اور ان کی آئیڈیولوجیکل جو ہے وہ ڈسٹینس آتا ہے، ڈفرینس آتا ہے، اور وہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ حماس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ حماس کے بارے میں بنیادی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایران کے زیادہ قریب ہے. تو جو عرب ایران اختلافات ہیں وہ عرب میڈیا پر ہمیں حماس کی مخالفت کی صورت میں نظر آتے ہیں. تو جو بھی میڈیا ہے وہ بنیادی طور پہ جس پالیسی پہ چل رہا ہوتا ہے وہ پالیسی اس کی اپنی ریاست کی پالیسی ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں الجزیرہ ایک چینل جو ہے، اس نے پوری فائٹ کی ہے جو اسرائیل کی ابھی جو ہے وہ اس کی جارحیت جو جاری ہے فلسطین پر، اس کے حوالے سے جو کمپلیٹ میڈیا اگر کوئی رپورٹ کرتا رہا ہے تو وہ صرف الجزیرہ تھا. ادروائز جو انٹرنیشنل میڈیا ہے ان کی تو یہ حالت تھی کہ وہ جینوسائیڈ کا لفظ
استعمال کرنے سے گریز کر رہے تھے. اگر آپ ان سے کسی ڈسکشن میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں میں ٹی اور دیگر جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، تو وہ یہ لفظ اگر آپ بولتے تھے وہ اسے کاٹ دیتے تھے، اور پھر آپ کو پہلے سے ہدایت جاری کی جاتی تھی کہ یہ ٹرمز آپ نے استعمال نہیں کرنا، نسل یعنی ہمیں کشی پہلے نہیں سے ہے بتایا یہ. نسل کشی نہیں ہے، آپ نے یہ استعمال نہیں کرنا. اگر وہاں پہ بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں تو وہ الیجڈلی کہ اچھا، یہ جو ہے مبینہ مبینہ طور پہ یہ اندازہ بیان لگا. کیا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کی وہاں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہو جائے تو ایک وبال آ جاتا ہے وبال پورے آ ملک. جاتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی میں جو ہے وہ اسرائیلی فوجی زخمی. ایک چیز پہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں. ابھی میں نے رائے صاحب ایک کتاب تھی میری، اسلام ویسٹ اینڈ اسلاموفوبیا، اس میں ہیٹریڈ وائلنس کا، وہ ولے پبلشر کے پاس گئی، ایکسیپٹ ہو گیا مینوسکرپٹ ساری چیزیں. اینڈ پہ ان کے ایڈیٹر نے مجھے میل کی کہ یہ کنٹینٹ ہم نہیں چھاپ سکتے. ریفرنس آپ کو پتہ ہے اس میں شکاگو مینول یا اے پی اے اسٹائل ہوتا ہے، جو بات بھی ہے ود ریفرنس ایکیڈیمک لینگویج میں ہوتی ہے. اسی طرح ایک آرٹیکل تھا فلسطین پہ، ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی اپنی لینڈ پہ، وہ ایک انٹرنیشنل جرنل میں گیا تو وہ نہیں چھپا، پھر انڈین جرنل میں نے اس کو چھپوایا. تو یہ آپ بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم بھی وی لاگ کرتے ہیں، یا اسٹرائک لگ جاتی ہے فلسطین کے حق میں بات کریں، یا آپ وسلم کی ناموس پہ، ختم نبوت پہ، فلسطینیوں کے حق میں. آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے یوٹیوب پہ، میں نے دیکھا آپ بڑے ایکٹیو ہیں چونکہ آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے وہاں پہ. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ سوشل میڈیا پہ جب پیسفلی بھی آپ بات کریں یا آرٹیکل لکھیں، میں نے کئی دفعہ آبزرور کا لنک شیئر کیا، وہ کہتے ہیں ہمیں اسٹرائک آ جاتی ہے. مطلب بات اس حد تک چلی گئی ہے کہ آپ کی رائٹنگز کو جو ریشنل آرگومنٹ بیسڈ ہیں اس کو بھی دیوار سے لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں اب ایسا ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ مدرسہ ٹی وی کی طرف سے افغانستان کی کوریج کے لیے گئے، تو ہمارے اس وقت جو ہے جو فیس بک کے پیجز تھے ان کی جو آڈینس تھی وہ ملینز میں تھی، اور صرف وہ جو کوریج کی تھی وہاں سے افغانستان سے، وہ ان پیجز پہ لگنے کی وجہ سے وہ پیجز اڑا دیے گئے. پھر اس کے بعد جب میں یہ ابھی لبنان اور سیریا گیا تھا تو ہم نے وہاں سے کوریج کی، وہ یہاں آئی تو مجبوری میں ہمیں وہ فوٹیجز اور وہ چیزیں جو تھیں وہ یہاں ڈالنے سے گریز کرنا پڑا. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یا جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا ہے، اس پہ اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ غیر جانبدار ہیں اور یہ جو ہے وہ بالکل ہمارے موقف کو اسی طرح بیان کریں گے، جو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں اس کو اسی طرح بیان کریں گے، تو یہ ہماری بھول ہے. وہ جو ہے وہ ان کے پاس انہوں نے ہرڈلز ایسی کریٹ کی ہوئی ہیں، انہوں نے آبسٹیکلز ایسے لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں کسی نہ کسی نقطے پہ انگیج کر دیتے ہیں. قصور ہمارا بھی ہے ٹیکنالوجی میں پیچھے، ہم بھی ایگزیکٹلی ہمارا قصور ہے کہ ہم ٹیکنالوجی ہمارا میں کوئی اس ہے. کیا کہتے ہیں اس کو، لیونسکی کیا نام ہے اس کا، ایکس والے کا، ایلون مسک، ہمارے پاس بھی ہونا. جی یہ اس طرح کے پلیٹ فارمز خود آنے کی ضرورت ہے، اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو موقف ہمارا ہے وہ ہمارے نظریات کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ٹھیک تصویر ہے وہ عوام تک پہنچنی چاہیے. جب تک وہ عوام تک نہیں پہنچے گی اس وقت تک جو ہے وہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی. طارق حبیب صاحب، رائے صاحب نے بات ہی بڑی خوبصورت کی، سچائی کو پھیلانا. اسلامی صحافت یہی کہتی ہے، برائی کو ایلیمنیٹ کرنا. ویسٹ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، وائٹ سپرمیسی کے نام پہ، زیہونزم پہ نام پہ، اینٹی اسلامزم پہ نام پہ، پولیٹیکل اسلام، جو کہ ہمارا اسلام ہے ہی پولیٹکس. تو احوال کو سنوارنا، ذاتی طور پہ گھر کو سنوارنا، معاشرے کو سنوارنا، یہ سیاست ہے، اصلاح کرنا. تو اس کو وہ نیگیٹیولی پورٹری کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم سولوشن کیا ہے؟ دیکھیں ویسے لانگ ٹرم سلوشنز اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، میڈیا کے حوالے سے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی ٹی آر ٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جی وہ ویسے تو ٹھیک رپورٹنگ کر رہا تھا لیکن شام کے حوالے سے اس میں ٹلٹ نظر آیا. مسئلہ یہ ہے کہ ٹلٹ ٹی آر ٹی میں نظر نہیں آیا، ٹلٹ جو ہمارے یہاں پر ہے نا اس کا ہے مسئلہ. کہ ٹلٹ اگر میرا کسی کی طرف ہے اور مجھے وہ رپورٹنگ اس کے خلاف نظر آتی ہے تو میں فوراً کہوں گا کہ نہیں یہ چینل درست نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز بالکل کلیئر ہے، اسے ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیں گے وہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. آپ بھی اسی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، نام لیے بغیر اگر ہم ڈسکس کریں، ہمارے بڑے چینلز جو ہیں ان میں بہت چھوٹا حصہ باہر کے پروگرامز کا ہے جو بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور پھر جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ پورے چینل کو کیپچر کر لیتا ہے. اب یہ جو ہے یہ پھر آپ کسی اور پروگرام کے لیے ڈسکشن رکھ لیں تو ہم اس میں بتا دیں گے چینلز کے نام لے کے، اور پھر باہر کا پروگرام کون سا ہے اور وہ کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور پھر آپ
اس چینل سے اس ملک کے خلاف کام کروا کے دکھا دیں یا کوئی خبر چلوا کے دکھا دیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میڈم نے جیسے بات کی تھی کہ اس کو بزنس ماڈل کے طور پہ لینا ہے اور پھر ہم نے جو ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اگر ہم فنڈنگ باہر سے لائیں گے تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ باہر والے جو کہیں جو فنڈ کر رہا ہے ہم اس کی بات کو اگنور کر دیں. تو نقطہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا جو ہمارا ایک میڈیا اسٹیشن ہے, ہماری جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں, ان کی ہمیں جو ہے وہ لائن اور لینتھ طے کرنی ہے, ان کی پالیسی طے کرنی ہے اور ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور پھر کوشش یہ کرنی ہے کہ جو دیگر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ میڈیا کے حوالے سے بھی ایک مشترکہ پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے.